صفدر عباسی صاحب with that level of threat آپ لوگوں نے گاڑی رکوائی, آپ لوگوں نے گاڑی کا ہیچ کھولا, اندر سے آپ لوگوں نے محترمہ کو باہر نکالا, آپ نے صفدر عباسی نے نعرے جمع کر کے لوگوں کا ایک ہجوم گاڑی کے چاروں طرف جمع کروایا, اور آپ جو ہے نا اب اس کی ذمہ داری سے مبرہ ہو رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے, اب دیکھیں عرض میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہیچ میں نے نہیں کھولا, ہیچ جو نہ کھولا, جو بھی کھول سکتا تھا ان دونوں میں سے ایک نے کھولا ہوگا. جہاں تک سوال ہے نعروں کا, وہ بالکل آپ نے محترمہ کو یہ کہا ایک دفعہ بھی کہ آپ کی جان کو خطرہ, آپ بیٹھ جائیں. آپ نے ایک دفعہ بھی محترمہ کو یہ رائے دی کہ محترمہ بیٹھ جائیں. دیکھیں میری بات سنیں, وہ بالکل ان کو جان کو خطرہ تھا, 18 اکتوبر کو بھی ان کو جان کو خطرہ تھا, لیکن وہ پھر بھی پاکستان آئی. یار اپنا مجھے ایک منٹ یہ پیپلز پارٹی کا منترہ نہ سنائیں. مجھے پیپلز پارٹی کے منتروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ میں کوئی آپ کا ووٹر ہوں, نہ میں آپ کا سپورٹر ہوں. مجھے یہ مت بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا اور ان کے قیادت نے کیا کیا. مجھے صرف محترمہ کے قتل کے اوپر بتائیں, مجھے صرف یہ بتائیں. جو بھی آپ الزام, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, آپ جو بھی الزام لگا رہے ہیں وہ الزام بالکل غلط ہیں. دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو ایک چیز, پوری تفصیل سے دکھاتا ہوں, ذرا دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا اپنا رول کیا ہے. واچ ناؤ. یہ جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب لیاقت باغ سے یہ بیرونی دروازے سے جب نکل رہے ہیں, پولیس نے اپنا کام کر دیا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنا کام کر دیا ہے, انہوں نے محترمہ کو بڑی سیفلی نکالا ہے وہاں سے لیاقت باغ سے, اور اس کے بعد آپ لوگ باہر نکل کے آئی ہیں. پورا موٹر کیٹ چل رہا ہے اور ہائی سپیڈ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اب محترمہ کو نکلوایا, اور ان کو سن روف آپ نے ہیچ کھولا یہاں پہ. اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو گاڑی کا ہیچ نہیں کھولا تھا, اور اب آپ دیکھیں گے اس کو تو اس کا ہیچ کھلا ہے اندر سے. محترمہ باہر نکلی ہیں, اس کے بعد آپ نے نعرے مار کے لوگوں کو جمع کیا وہاں پہ گاڑی کے چاروں طرف. اب آپ کو یہ بھی نہیں یاد ہے کہ وہ ہیچ کس طرح کھلا, اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں گے, یہ میرے پاس 10 منٹ کی فوٹیج ہے سینیٹر صفدر عباسی صاحب, یہ 1 منٹ کی نہیں ہے. میں آپ کو اتنی تفصیل سے یہ دکھا سکتا ہوں کہ گولی کس ڈائریکشن سے آئی اس دن, اور آپ کو لیفٹ والی جو آپ کہہ رہے ہیں, لیفٹ والی گولی نہیں لگی ہے ان کو رائٹ سائڈ سے آنے والی گولی لگی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ آپ اور ان کے باقی سمیت لوگ جو اندر بیٹھنے والے تھے گاڑی کے, وہ یہ اون نہیں کر رہے ہیں کہ اس دن ہوا کیا, تاکہ کہیں کوئی اپنا نہ پھنس جائے, کہیں کوئی اپنا نہ پکڑا جائے. اور یہ دیکھیں کہ بلاسٹ سے پہلے محترمہ اندر جو ہے وہ she fell down, she did not sit down, she fell down, یہ گری ہے نیچے. اور آپ مجھے اور اس کے بعد, اچھا ایک منٹ, اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہو گیا, نہیں ہوا, اس کے بعد فورینسک رپورٹ نہیں آئی, اس کے بعد یہ نہیں پتا چلا کہ گولیاں کتنی لگیں, 1 لگی کہ 3 لگی, یا بم بلاسٹ کی, ان کو سپلنٹر لگے یا باڈی پہ, یا کیا ہوا. اور آپ اور ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ تباہی کر رہے ہیں. سنیں, میں اپنی بات کر لوں, اب آپ نے کر لی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کرتا ہوں کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہیچ میں نے کھولا. میں اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کسی نے کہا آپ نے کھولا یا ہم نے کھولا. وہ جب آئی تھی تو پوری بات سنیں سر پلیز. لیکن اب میری بھی پوری بات سنیں نا جی, آپ بول رہے ہیں تو میری بھی بات سنیں. بسم اللہ. میرا بھی حق ہے اگر آپ میری مکمل بات سنیں, درمیان میں انٹرفیئر نہ کریں. جی سینیٹر صاحب. کسی نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو باہر نکلنے کو نہیں کہا, اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہیچ میں نے نہیں کھولا. نعرے جو ہے نا وہ یقیناً محترمہ نے بڑے عرصے بعد مجھے کہتے, میں بالکل لگا رہا تھا, میں اس پہ قائم ہوں, اور لوگ پہلے جمع ہو چکے تھے, نعرے بعد میں شروع کیے گئے, اور نعرے اس وقت لگائے جاتے ہیں جب ہم چاہتے ہوں کہ جی لوگ گاڑی کے ساتھ چلے اور گاڑی کو ہم نکال کے لے جائیں. یہی ہمارا مطمئن نظر تھا کہ گاڑی وہاں سے نکلے. سیکیورٹی کا کہاں فیلئر ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے حوالے سے ہونی چاہیے, چاہے وہ اپنا پولیس والوں کے حوالے سے ہونی چاہیے, بالکل اس کی ہونی چاہیے. اس کے پیچھے کون تھا الٹیمیٹلی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی ایڈوائز آپ نے دی ہے, آپ نے بڑی اچھی ایڈوائز دی محترمہ کو. ایک سیکنڈ میں نے سن لیا, اب آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو. 1 منٹ, میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے, آپ اپنی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں. 1 منٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کی جان کو خطرہ تھا, ہم نے ان کو یہ ایڈوائز نہیں کیا کہ وہ باہر نہ نکلیں, ہم نے ان کو ایڈوائز نہیں کیا کہ وہ اندر آ جائیں, لیکن آپ تحقیقات کریں. اور یہ تحقیقات کس سے کریں؟ کیا بیت اللہ مسعود کے آدمی ہیں؟ بھئی کس کے آدمی ہیں آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جی بالکل جو سیکیورٹی فیلئر ہوا ہے, میں باہر یہ پارٹی کے اپنے 3 سال سے میں کہہ رہا ہوں
کہ جس سب سے پہلے آپ کو اپنی پارٹی 3 سال سے آپ اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ جب سے ناہید خان صاحبہ کو باہر کیا گیا اس کے بعد آپ کو سائیڈ لائن کیا گیا. یہ بات کی ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اب تک نہیں ہوئی. آپ نے جنایت کمیشن میں جو آپ نے رائے کیا اس کی رپورٹ موجود ہے, اس کو ان کی لیڈز موجود ہیں, آپ لیڈز کو آگے میں نے بھی پڑھی ہے سینیٹر صاحب, میں نے بھی وہ رپورٹ پڑھی ہے, اس میں کوئی لیڈ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ کوئی لیڈ نہیں ہے. آپ کون سی لیڈ کی بات کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیڈ ایک ہے میرے پاس ایک لیڈ ہے, بڑا شارٹ میں نے کر دیا ہے, اور آئی ایم شیور اس وقت کافی لوگ مجھے برا تو کہہ رہے ہوں گے کہ میں جھگڑا کر رہا ہوں, شاید میں اونچا بول رہا ہوں, بٹ میں ایک بات ایسرٹین تو میں نے تو کر لی ہے جو آج سے پہلے کوئی نہیں کر سکا تھا 3 سال میں, کہ ہیچ صرف 2 لوگ کھول سکتے تھے, صفدر عباسی یا ان کے سامنے بیٹھے ہوئے امجد صاحب. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ امجد کو کوئی بندہ ہی نہیں تھا وہاں پہ. نہیں سوری, خالد صاحب. 3 بندے کھول سکتے تھے, اچھا ابھی آپ نے صفدر اور رزاق. کون تیسرا کون؟ لیکن میں نے نہیں کھولا. ایک منٹ, تیسرا کون؟ تیسرا جو بیوی کا ملازم تھا. اچھا وہ کیسے کھول سکتا تھا؟ وہ آپ کی گود میں بیٹھ کے کھولتا, وہ آپ کی گود میں بیٹھ کے کھولتا, وہ آپ کے بھی پیچھے تھا. نہیں, وہ 3 بندے تھے پیچھے ڈگی کے اندر, 2 سامنے اور 1 میں. ہم تینوں میں سے کوئی کھول سکتا تھا, بالکل میں بات مانتا ہوں. میں آپ کو کلیئرلی ایک منٹ ناؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیچ آپ نے کھولا ہے, آپ شامل تھے اس اسیسینیشن کے اندر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کے سامنے کس نے کھولا, کیونکہ آپ کو بڑی جلدی یاد آ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ورک صاحب جو ہے نا, آپ نے کبھی ورک صاحب کو نہیں ملے. اتنا بڑا آپ دیکھیں, آپ ایک ٹی وی اینکر ہوتے ہوئے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں ہیچ کس نے کھولا, مجھے یہ بتا دیں ہیچ کس نے کھولا. پہلے نہیں, آپ نے کہا کہ آپ اسٹیمیشن میں شامل تھے, میں اس کی جواب دے رہا ہوں. یہ الزام لگا کے آپ اپنے اوپر بھی لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. آپ اپنے 3 بندے ہیں, میں 3 کے اوپر لگاؤں گا, چوتھا تو نہیں ہے نا کوئی. آپ ہیں, خالد صاحب ہیں, اور ایک ان کا نوکر ہے محترمہ کا. آپ خود مجھے بتا رہے ہیں نا, یہ تو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. اب میرا تو شک ان تینوں کے اوپر ہے, میرا شک صرف ان تینوں کے اوپر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شامل ہے. میں نے نہیں کھولا, فائن, لیکن ایک منٹ, اب ایک سیکنڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے نہیں کھولا, آپ کو یہ یاد نہیں کس نے کھولا, آپ نے کسی کو کھولتے ہوئے نہیں دیکھا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کا کھلا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. بالکل پہلے کا نہیں کھلا تھا, پہلے کا نہیں کھلا تھا, بالکل نہیں کھلا تھا, لیکن نہیں صاحب آپ پھر میری بات کا برا منا رہے ہیں. یہ یاد ہے آپ کو کہ پہلے کا نہیں کھلا تھا, یہ نہیں یاد کہ کس نے کھولا تھا. آپ معصوم ہیں کہ میں واقعی کسی ان دونوں میں سے میرا خیال ہے مجھے بھی پیسے کھانے شروع کر دینے چاہیے, یعنی کافی ہو گئی ہے, مجھے بھی فارم ہاؤس چاہیے. جی میں بھی پیسے کھا لوں اچھا اور سکھی رہوں گا. یعنی آپ کو یہ یاد ہے کہ ہیچ پہلے نہیں کھلا تھا, آپ کو یہ یاد ہے کہ ہیچ پہلے نہیں کھلا تھا, آپ کو یہ یاد ہے کہ ہیچ پہلے نہیں کھلا تھا, لیکن آپ کو یہ یاد نہیں کہ کس نے کھولا تھا. ان دونوں میں سے کسی ایک نے کھولا ہوگا, کیونکہ مجھے بیوی نے وہ پکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے مائک پکڑا, میں مائک کی طرف پکڑ کے تھا, رائٹ. کسی نے کھولا. اچھا بات یہ ہے کہ اگر بی بی کے نوکر نے کھولنا ہو تو اس کو باقاعدہ آپ کے سامنے آ کے ان دونوں سیٹوں کے اوپر آپ کے اوپر آ کے پھنس کے کھولنا پڑے گا جتنا اس کا ویٹ ہوتا ہے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, تو وہ تو نہیں آیا نا, آپ کے اوپر تو نہیں چڑھا کوئی, آپ کو یہ تو یاد نہیں ہے. نہیں, لیکن میں تو ایک سائڈ میں بیٹھا ہوں نا, سائڈ پہ 2 سیٹیں آمنے سامنے ہے نا, کروزر جو ہے اس کی 2 سیٹیں آمنے سامنے ہے نا, ایک آپ ادھر بیٹھے ہیں, خالد صاحب ادھر بیٹھے ہیں, اب یہ تیسرا بندہ بیچ میں سے آیا ہے, تو اگر اس نے وہاں پہ کھولا ہوتا تو آپ کو ضرور یاد ہوتا. اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ 2 سامنے سیٹیں, میں ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوں, وہ دونوں دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہیں. ان دونوں میں سے کیونکہ وہی ہیچ کھولتے تھے, میں نے کبھی آج تک زندگی میں ہیچ کھولا ہی نہیں, کبھی مجھے پتا ہی نہیں تھا کبھی ہیچ کھولا, میں نے کبھی ہیچ کھولا ہو, کیونکہ میں عموماً بیوی کی گاڑی میں ہوتا بھی. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. چلے میں آپ کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کا کنٹرول آگے ڈرائیور کے پاس ہو اور بی بی نے ڈرائیور کو کہا کہ کھولو اس کو. نہیں, اس کا کنٹرول نہیں تھا, کیونکہ مینوئل آپریٹر تھا, اس لیے مینوئل نہیں کھل سکتا تھا, کسی کا اس کا کنٹرول کس کے پاس نہیں ہوتا تھا. جی, اور اس میں لیور لگا ہوا تھا اوپر. جی بالکل, وہ کہنا مینولی آپریٹڈ تھا نا, جو لیور تھے وہ جب کھولتے تھے ہیچ تو مینولی آپریٹڈ تھا, اس میں کوئی. پھر بھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں. میں تو ہر طرف سے آپ کو بچانے کی کوشش کی, آپ خود واپس ان 3 بندوں پہ آ رہے ہیں. میری ہاتھ میں
میں ادھر ہوں، دو وہ ہیں، میں نے نہیں کھولا اس لیے کہ بیوی نے مجھے. اگر وہ ان دو میں سے کوئی کہہ دے کہ آپ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کس نے کھولا؟ اگر جی آپ اگر ان دو میں سے کوئی کہہ دے کہ آپ ہیں تو پھر کون شامل ہوا؟ پھر ہم کس کا ورڈ لیں؟ ہمارے پاس تو محترمہ نہیں ہے. کوئی شخص دیکھیں جی، کوئی شخص بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے. 3 سال کے بعد ہماری ایک شدید مخاصمت ہے جو نا حکومت وقت سے. آپ کی تو محترمہ سے بھی تھی، آپ کی تو محترمہ سے بھی تھی، اور 3 سال سے یہ جرا ہو رہی ہے. 3 سال سے آپ یہی باتیں کر رہے ہیں. آج ہم نے 12 کا ہے، بالکل 12 کا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ آج ہماری حکومت سے مخاصمت ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ. سینیٹر صفدر علی عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ نے ہمیں جوائن کیا، چپتے ہوئے سوالات کا جواب دیا، لیکن 3 چیزیں جو آپ نے بالکل مجھے کلیئر نہیں کی ہیں کہ ہیچ آپ 3 میں سے جو بقول آپ کے صرف 3 لوگ کھول سکتے تھے، ویسے 3 نہیں 2 کھول سکتے تھے، ایک آپ ایک خالد صاحب، لیکن چلے آپ کی بات میں مان رہا ہوں. اور آپ یہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرائیور کے ہاتھوں سے کنٹرول نہیں تھا کیونکہ مینول تھا. وہ کس نے کھولا؟ سیکیورٹی پروٹوکول کس نے بائی پاس کیا؟ بی بی کو باہر نکلنے پہ کس نے کہا؟ کون تھا وہ جو نعرے مار مار کے لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا وہاں پہ، ان کو آگے لا رہا تھا اور سیکیورٹی کو بریچ کر رہا تھا؟ جبکہ سیکیورٹی کی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ بڑی سپیڈ میں ان کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن کراؤڈ لا کے اس گاڑی کو پہلے سلو کیا گیا، پھر اس گاڑی کو روکا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ بلٹ پروف تھی، بم پروف تھی. اس کے باوجود اپنا وہ جو ہے کرچیاں جو ہیں وہ ساروں کو آ کے لگیں. پتہ نہیں، آپ کو تو اس کمپنی کے اوپر بھی کیس کرنا چاہیے جس نے وہ بم پروف گاڑی بنائی. پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، لاش ہینڈ اوور ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ لوائقین کو ہینڈ اوور ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے ٹیک اوور کی. محترمہ ناہید خان بھی تھیں، آپ بھی تھے، باقی دیگر احباب بھی تھے وہاں پہ. مجھے یاد ہے کہ بڑے سینئر رہنما بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ لوگوں نے ٹیک آن کی. ناہید خان صاحبہ واز دی اونلی ون جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں بھی تھیں اور جو کانسٹنٹلی ان سے کر بھی رہی تھی. اس کی تو گواہی میں دے رہا ہوں، اس کی گواہی میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں اس وقت وزیر بھی تھا اور اس بات کا میرے علم میں بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو سی پی او تھے یا ڈی سی او جو تھے عرفان صاحب کا میں اس کا بھی وٹنس ہوں کہ انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ پوسٹ مارٹم ہو جائے اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ لوائقین نہیں چاہتے ہیں، جس میں آپ لوگ تھے اس وقت. ان کا باہر کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا. اور اینی وے، محترمہ بے نظیر بھٹو تو ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا قاتل یقیناً ہمارے درمیان پھر رہا ہے. اگر ہمیں اس قاتل تک پہنچنا ہے تو وہ 3 لوگ جنہوں نے اس پوری سیکیورٹی کو بریچ کیا، اس کو بائی پاس کیا، پہلے تو ان کو میجر شامل تفتیش ہونا چاہیے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.